بلسان عربی مبین، یہ بھی ایک بہت 3 الفاظ ہیں، بہت اہم ہیں۔ یہ کلام نازل ہوا، اس سے پہلے کہا تھا نا تلک آیات الکتاب المبین، اس سورت کی دوسری آیت میں کہ آیات ہیں کتاب مبین کی، یہاں کہا یہ عربی مبین میں نازل ہوا۔ مبین کے مطلب واضح، کلیئر، اسپشٹ، روشن، یہ سب چیزیں ہیں۔ عربی مبین جو بہت کلیئر اور بہت اسپشٹ عربی ہے، وہ کون سی ہے؟ زبانیں تو بدلتی رہتی ہیں، ہر 50 سال میں لینگویج بدل جاتی ہے، اس کے الفاظ بہت سے نئے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں، کچھ جو پہلے یوزیج میں تھے وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو لینگویجز تو بدلتی رہتی ہیں، عربی لینگویج بھی بدلتی رہی ہے، لگاتار بدلتی رہی ہے۔ اس میں عربی مبین کون سی ہے؟ کہتے ہیں عربی میں، اور عربی کوئی عربی مبین کہے، عربی بھی بدلتی رہی ہے، عربی زبان بھی، دنیا کی ہر زبان بدلتی رہی ہے۔ آپ وہاں جائیں سعودی عرب اور مانگیں لبن، تو وہ آپ کو مٹھے کا پیکٹ پکڑا دے گا۔ لبن کہتے ہیں قرآن کے اندر آیا، 2 جگہ آیا دودھ کو۔ قرآن میں کہا کہ لبنن خالصا نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں سے تمہیں پلاتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصا، لبن دودھ، خالص دودھ۔ تو لبن دودھ کو کہتے ہیں، یہ 2 جگہ آیا قرآن شریف میں، انہار من لبن، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اب وہاں آپ کو مٹھا پکڑا دیا جائے گا لبن کے نام پر۔ دودھ کو کہتے ہیں حلیب، دودھ مانگنا ہے تو حلیب، اور یہ لبن کہیں دہی کے لیے آتا ہے، کہیں مٹھے کے لیے آتا ہے۔ تو لینگویج بدل گئی، 1 2 نہیں، بہت الفاظ بدل گئے۔ تو عربی مبین کون سے؟ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا۔ عربی مبین میں نازل ہوا، اگر زبان سیف نہیں ہو جس لینگویج میں آیا تو میننگ سیف کیسے ہوں گے؟ قرآن محفوظ ہے، ورڈز سیف، لیکن اگر ورڈز کے میننگ بدلتے چلے جائیں، اگر لبن کے معنی دودھ تھے دہی بن جائیں یا مٹھا بن جائیں، ایسے پھر بہت سے الفاظ کے بدل جائیں، ورڈز کے اگر میننگ چینج ہوتے چلے جائیں تو پھر سیف کیسے ہوا، چاہے وہی ورڈز ہوں؟ تو لینگویج بھی سیف ہونی چاہیے تھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کو اس کلام کو محفوظ رکھنا تھا، تو اس زبان کی بھی حفاظت کی۔ کتابوں میں لبن مانے دودھ پڑھایا جاتا ہے، آج بھی وہ بولتے ہیں، بولنے میں دہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 لینگویجز الگ ہیں وہاں، اسپوکن لینگویج اور ریٹن لٹریری لینگویج، یہ 2 الگ الگ لینگویجز ہیں۔ جو زبان بولی جاتی ہے وہ الگ ہے، جو زبان لکھی جاتی ہے اور پھر علم والوں کی زبان ہے اور لٹریری زبان ہے، ادبی زبان ہے، وہ وہی ہے جو قرآن کی زبان چلی آ رہی ہے۔ بچوں کو بھی شروع سے جو پڑھایا جاتا ہے وہ وہی ہے جو قرآن کی زبان چلی آ رہی ہے۔ تو اس زبان کی بھی حفاظت ہوئی، اور دوسری لینگویجز میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات، آپ کو ایک اسٹینزا دے دیا جائے، ایک پیراگراف کسی کتاب کا، پروز کا، نثر کا، اور کہا جائے اسے یاد کر لو، تو یاد کر کے گزرے رٹتے رٹتے بور ہو جائیں گے۔ آپ میں سے کس کو کتنے اسٹینزا یاد ہیں کسی کتاب کے؟ کوئی جملہ یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے لوگ یاد، اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کیا کہا گیا تھا، سینس سمجھ لیتے ہیں، یاد کوئی نہیں کرتا۔ اور جب وہی بات پوئٹری میں کہی جاتی ہے تو پوری پوری غزلیں، پوری پوری نظمیں، پورے پورے دیوان رٹ لیتے ہیں۔ لوگوں کو ایک ایک شاعر کے سینکڑوں شعر یاد ہیں، بالکل ویسے ہی ایک ورڈ اگر ادھر سے ادھر ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، یا بیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یا میننگ بدل جاتے ہیں۔ تو وہ ویسے ہی یاد ہیں، وہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں چاہے لینگویج بدل جائے۔ یعنی پوئٹری میں جب یہ ایک عجیب نظام ہے، جب کوئی چیز پوئٹری میں آتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ سیف ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی چلتی ہے آگے، اس میں چینجز نہیں آتے، اس لیے کہ اسے لوگ یاد کر لیتے ہیں یا ویسے ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور نثر و پروز میں
اسے کوئی یاد نہیں کرتا کہ جو نثر لکھی ہوئی ہے، پروز لکھی ہوئی ہے، اسے آپ لوگ یاد نہیں کرتے، یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں کیا کہا گیا تھا۔ اب آپ کے خیالات ہیں، کسی اور سے کہیں گے اس میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں، وہ کسی اور سے کہے گا کچھ اور بدل جائیں گے۔ شعر کسی کو سنائیں گے، وہ یاد کر کے وہی سنائے گا، اور ذرا صاحب ایک حرف بھی کہیں بدلا تو جنہیں یاد ہے وہ ٹوک دیں گے یہ کیا ہے، اور جنہیں نہیں بھی یاد ہے وہ ٹوک دیں گے کہ یہ تو کچھ وزن سے گر گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں یوں نہیں یوں ہوگا، لیکن ایسے نہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹوک دے گا نثر پر، آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ بات اس نے جب پڑھا نہیں تو وہ کیا بتائے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پوئٹری، زبانیں بدل گئی، زبان بدل گئی، لیکن اس کو ویسے ہی سیف رکھ کر چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے اشعار ہیں، مثلا غالب کا شعر، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا پہلا مصرع آپ میں سے بہت سے لوگوں کے، بعد والا آ جائے گا سب کی سمجھ میں۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ سوا کیا؟ ایسے بولتے ہیں آپ کہیں؟ آپ کی زبان میں بولا جاتا ہے آج میرے دل میں سوا درد ہو رہا ہے، یعنی ایسا جو عام طور سے جو ہوتا ہے اس سے کچھ مختلف درد ہے آج۔ اب یہ ایک لینگویج ہے، استاد تھے، غالب کی ہے، غالب کا شعر ہے، یہ زبان نہیں بولی جاتی، اس وقت کی زبان تھی جو انہوں نے شعر میں کہی۔ میر تقی میر کا شعر، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے کیا ہے، اس نے تو، یہ اس کو ان کہا ہے انہوں نے، ایک جگہ تھوڑی، بہت سی جگہوں پہ جگہ جگہ کہا ہے انہوں نے۔ نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، اس نے، تو یہ لینگویج آپ کے بولنے کی نہیں، ان نے، اور استاد ہیں، زبان کے استاد ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں غالب اور میر کی کہ یہ ہے لینگویج، صحیح کر لیجئے، لیکن لینگویج بدل گئی، لینگویج کے یوزیج بدل گئے، استعمال بدل گئے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی غالب والے شعر میں تو کچھ اور لائیں یہاں پر، اسے ٹھیک کر لیں، ٹھیک نہیں کریں گے، ویسے ہی لے کر چلیں گے، اس میں تو لے کر ایسے ہی چلنا، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، اب ان نے تو کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کی، اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، اس نے تو کہیں کہ ٹھیک کر لیں، اب وزن بھی نہیں گر رہا، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ان کی جگہ اس کر لیجئے۔ اب آج کی لینگویج میں ہو گیا، معنی وہی ہیں، میننگ نہیں بدل رہے، اب بالکل اس لینگویج میں ہو گیا جو پراپر ہماری، ہم جیسے اپنی اردو کو جانتے ہیں۔ اس نے تو نہیں، یہ تو ویسے ہی چلے گا جیسے انہوں نے لکھا تھا، ایسے ہی سب یاد کریں گے اور ایسے ہی سب سنائیں گے اور ایسے اسی پر سب واہ واہ کریں گے، اور کوئی پڑھ دے اس نے تو وہ ٹوک دیں گے شعر کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا۔ تو پوئٹری میں لینگویج محفوظ ہو کر آتی ہے، ہمیں معلوم ہے اس دور کی زبان، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے ہے، حفیظ میرٹھی کا، آوارہ ہو جائے ہے، ایسے بولا تھوڑی جاتا ہے، کہیں بولے تو کہیں گاؤں والوں کی سی زبان ہے، یہ سلینگ ہے، یہ کوئی اچھی لینگویج نہیں ہے، اور وہ بہت خوبصورت غزل ہے، تو یہ اس کو آپ چینج کر لیں، آوارہ ہو جاتا ہے، شعر کا حسن ختم ہونا الگ بات ہے، کہ ایسے شعر نہیں ہے بھائی، تمہیں یاد نہیں ہے، تو شعر کی زبان کو، شاعری میں لینگویج کو سیکیور کر کے چلتے ہیں، ویسے ہی چلے گا جیسے کہا گیا تھا۔ زبان بدل گئی، اس کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں، اور کہیں اگر پروز لکھی ہوتی نثر تو اسے آپ اپنی لینگویج میں کہہ دیتے، اسے کوئی رٹتا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کرتا ہے، کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس دور میں کیا بولا جاتا تھا، لینگویج کیا تھی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ غالب کے زمانے میں اردو کیا تھی ہمیں معلوم ہے، میر کے زمانے میں اردو لینگویج کے یوزیج کیا تھے ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ سیف ہے وہ، ہماری لینگویج چاہے بدل گئی، ہماری بول چال کی چاہے بدل گئی ہو، شاعری میں زبان سیف ہو جاتی ہے۔ عربی مبین کون سی؟ قرآن جب نازل ہوا اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی وہ ہے عربی مبین۔ آج کی عربی بہت مختلف ہو گئی، میں نے آپ کو بتایا لٹریری عربی پھر بھی وہی ہے، یہ اس وقت جو لینگویج کے یوزیج تھے
وہ آپ کو صحیح ملیں گے عربی شاعری سے، اس وقت کی عربی شاعری سے، اب سے 100 سال پہلے والی عربی شاعری نہیں، اس وقت کی عربی پوئٹری نہیں. آپ کو عربک پوئٹری سے ملیں گے وہ جو اس وقت عربک پوئٹری تھی. تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، لوگوں کو یاد ہے، لٹریچر میں موجود ہے. اور یہ جتنی بھی مین ڈکشنریز ہیں قرآن کے الفاظ کی کہ اوریجنل میننگ کیا تھے ان ورڈز کی، انہوں نے سب پوئٹری سے لیا ہے. جگہ جگہ کوٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیے ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اس ورڈ کی یہ میننگ ہے. وہ پروف کرنے کے لیے ثابت امام راغب کی مفردات، لسان العرب، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تاج العروس، پھر قاموس المحیط، یہ ساری لیکسیکنس یا یہ وہ اوریجنل ڈکشنریز کے اس وقت یہ ورڈز کیسے بولے جاتے تھے جب قرآن نازل ہوا، ان کے اس وقت میننگ کیا تھے. آج بدل گئے بہت سے. تو انہوں نے یہ جو اپنی ڈکشنری یا لیکسیکنس جو انہوں نے مرتب کی ہیں، یہ پوئٹری سے کی ہیں، اور جگہ جگہ پوئٹری سے پروفز دیے، شاعری سے، اس وقت کی، اس دور کی شاعری. تو پھر وہ قرآن محفوظ ہے تب جب وہ زبان بھی زبان محفوظ نہیں ہوگی، زبان سیکیور نہیں ہوگی تو قرآن سیکیور نہیں ہوگا. ورڈز ہیں لیکن میننگ بدل جائیں گے. یہ ہے عربی مبین، کہ اب ورڈز اس وقت میں کیا میننگ دیتے تھے وہ ورڈز نہیں بدلیں گے، اس کا امپلیمنٹیشن بدلے گا، نفاذ. میں مثالیں دوں گا اس کی. یہ جملہ ذرا سا سینٹنس مشکل ہو گیا آج کے دور میں. بہرحال ابھی بلسان عربی مبین، تو اللہ نے یہ جو نازل کیا عربی مبین میں نازل کیا. اسے مبین کیوں کہا؟ بہت اسپشٹ لے. اس زبان کے اندر کچھ عجیب باتیں ہیں. مثلا آگے میں اسے اور آگے آیت آ رہی ہے اسی صورت کے اندر، وہاں ایکسپلین کروں گا. جہاں عجم کی بات آئی، عجمی زبان کی بات آئی، نان عربک لینگویج کی بات آئی، وہاں اور ذرا سا میں آگے چل کے وضاحت کروں گا.